الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے اس جلسے کے صدر جناب الحاج بابو بھائی قریشی، جن کے دست مبارک سے یہ پرچم کشائی کا پروگرام روب عمل آیا، ایسے ہمارے شہر کے مشہور بزنس مین عبدالقیوم خان صاحب، دارالعلوم ٹرسٹ کے ٹرسٹی محترم اعجاز خان صاحب، اور تمام اساتذہ اکرام، سرپرست حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ، آج ہم جنگ آزادی کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ آزادی کتنی سچی ہے، یہ آزادی کی کیا حقیقت ہے، اور ہمیں کتنے حقوق حاصل ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب انسان کی عظمت پہ ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان شیطانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو؟ ہم لوگ انا الحق بولیں گے، ہم لوگ انا الحق بولیں گے۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب اقلام زابر جابر کی عصمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبانیں کٹتی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب اہل قرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہو، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہو، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں سانپ اتارے جاتے ہو، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص و ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، ارے انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہو، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہو، جس دور میں مسلم لیڈر بھی حق کہنے سے گھبراتے ہو، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم لوگ انا الحق بولیں گے، ہم کفر گوارا کرتے نہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تم گھر کے مالک نہیں ہو، تم کرایہ دار ہو۔ آج سافٹ ویئر نکل چکے بہت سارے، ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے خزانے، زمین اگلنے لگے گی،
کیا اگلنے لگیں گے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین جب خبریں بیان کرنے لگیں گی، ایک سافٹ ویئر آ جائے گا، ہماری تاریخ اگر پوچھنا چاہتے ہو، ہمارا اتہاس پوچھنا چاہتے ہو، قلم خریدا جا سکتا ہے، میڈیا خریدی جا سکتی ہے، لیکن زمین سے جب پوچھا جائے گا، بالا کوٹ کی پہاڑیاں کہیں گی سید احمد میرے دامن میں شہید ہوا، بالا کوٹ کی وادیاں کہیں گی سید بادشاہ کا قافلہ یہاں سے گزرا، مالٹا کی وہ جیلیں کہیں گی جہاں پر تمہارے بڑے دیا یاچکا کی عرضیاں داخل کر کے انگریزوں کے غلامی کرتے تھے، وہاں کی جیل کی دیواریں کہیں گی مفتی محمود الحسن دیوبندی کون تھا، شیخ الہند کون تھا، شیخ الاسلام کون تھا، اور ایک ایک ذرہ شاملی کا میدان کہے گا میں وہ عظیم زمین ہوں جس پہ حافظ ضامن شہید ہوئے، وہ بجنور، وہ میرٹھ کی وہ تاریخی یادگار تقریب، وہ یادگار جلسہ جس میں شیخ الاسلام نے کہا تھا او انگریز سن لے، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے بھی گائے ہوں۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ، چاہے تاریخ بدل دی جائے، چاہے اتہاس بدل دی جائے، لیکن عمارتیں چیخ چیخ کر کے کہیں گی، زمین اور دھرتی چیخ چیخ کر کے کہیں گی انگریزوں کے یہاں پر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے مجاہدین آزادی کی، میں یہ نہیں کہتا مسلمان مورخین کو پڑھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انگریز مورخین کو پڑھیے، جنرل تامسن کیا لکھتا ہے، وہاں کے جو محققین ہیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے اتنا خون بہایا، اتنی پھانسیاں دی گئی کہ اللہ اکبر کبیرہ ایک تاریخ بنا دی، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پنجاب کو فصلوں کا گگن ہم نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سکن ہم نے دیا تھا، یہ لال قلعہ تاج کوہن ہم نے دیا تھا، تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ تاریخ اگر دیکھنا چاہتے ہو، آپ شہر دیکھو، علاقہ دیکھو، ہر جگہ یہ ملے گا کہ مسلمان اس ملک کے لیے آگے آئے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا اگر تذکرہ ہوگا، برکت اللہ بھوپالی کے بغیر ان کا تذکرہ ادھورا ہے۔ جنگ آزادی میں کانگریس اور گاندھی جی کا تذکرہ ہوگا تو آپ حضرات کو یہ بتا دوں میں واضح طور سے، کانگریس پارٹی کا قرض کون چلاتا تھا؟ کانگریس پارٹی کا قرض چلانے والے حکیم اجمل خان تھے، وہ کسی راجا کا، کسی نواب کا اور کسی رائے بہادر کا، کسی خان بہادر کا علاج کرتے اور نذرانے میں وہ کوئی چیز دیتا، اس نذرانے سے کانگریس پارٹی کا خرچہ چلایا جاتا تھا۔ کئی سال تک حکیم صاحب کی کوٹھی یہ کانگریس کا دفتر ہوا کرتے، اور آج ہم سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ کیا رکے گا بھلا چار بود کی قاتل جو آ رہا ہو سمندر کو مار کر ٹھوک۔ تو عزیز طلبہ، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کے سامنے اور بھی زیادہ چیلنجز آئیں گے، اور بھی زیادہ خطرناک قسم کے حالات آئیں گے، ان حالات میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے بڑوں کی روش پر چلنا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ ادھر آؤ جانا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امبالہ ڈسٹرکٹ جیل میں عظیم الشان مجاہدین آزادی کا ایک قافلہ، جس کے اندر میں حضرت
जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग हैं, अभी उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकली है, 14-15 साल की उम्र है जाफर थानेसरी की। रेजिडेंट के ऊपर हमला किया था, कोर्ट लगाया गया, कोर्ट कायम हुई और पूछा तुमने ये काम किया? उन्होंने कहा हाँ, हम सीना ठोक के कहते हमने ये काम किया। कहा ठीक है, इनको जो है पाबंदे सलासिल कर दो, जंजीरों में जकड़ा गया, माल गाड़ी के डब्बे के अंदर में चारों तरफ से ऐसी कीलदार किस्म की चीजें लगाई गई, कीलदार हथियार लगाए गए, ना इन्हें लेटने आए ना इन्हें बैठने आए, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में इधर से उधर मालगाड़ी फरमाते जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कई दिन हो जाते। भले ही इन तन के काले और मन के गोरे अंग्रेज थे, आज मन के भी काले और तन के भी कालों ने हमारी तारीख मिटा दी हो, लेकिन आज अरबों के निसाब में जाफर थानेसरी का ये सबक है। वहां के बच्चों को हिंदुस्तान के मुजाहिदीन की आजादी अरबी जबान में पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये जाफर थानेसरी का चैप्टर आता है, ये सबक आता है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब पहुंचा, अब ये रात में खुश हो रहे हैं कि हमें फांसी होने वाली है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, और यही वो जेल है जहां पर बड़े बड़े वीर और बहादुर अपनी दया याचिका की अर्जी पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अंग्रेज, मैं आपका चाटुकार बनने को तैयार हूं, मैं आपका पैरोकार बनने को तैयार हूं। 17 मर्तबा माफी की अर्जी दी उन लोगों ने, और उसी मैदान में जाफर थानेसरी अपने साथियों से मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अंग्रेज जो जेलर था उसने पूछा कि ओ मुल्ला हो, ओ मौलवी हो, तुम्हारी फांसी होने वाली है कल और तुम हंस रहे हो, खुश हो रहे हो? तो वो कहने लगे हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि अल्लाह ने हमारी जानों को कबूल कर लिया और कल जन्नत में हमारी मुलाकात। उसका माथा घूम गया, अच्छा मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा, और कहा कि इनको सजाए मौत रद्द की जाए, इनको उम्र भर काला पानी के अंदर में सजा दी जाए। काला पानी की सजा नाफिज की गई। फरमाते हैं मुअर्रिखीन कि जब जेल में गए थे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं निकली थी, और जब वापस आए तो चेहरे के बाल सफेद हो गए। कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियां दी कि कुर्बानियों की एक तारीख रकम की। अब हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने अकाबिरीन की कुर्बानी को जाया होने से बचाएं, इस मुल्क के कानून की हिफाजत करें, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत करें, और हमें हैरान होने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना बिरादरान वतन का पसीना भी नहीं बहा, उससे ज्यादा हमारा खून बहा है। अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि हम लोग किराएदार नहीं हैं, हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन हमें अपना हक लेना नहीं आता। लेकिन दुनिया को ये पता होना चाहिए कि ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी है, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। वाकिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।